شیخ الحدیث ناظم مجلس تعلیمی جناب مولانا سید احمد خضر شاہ صاحب مسعودی دامت برکاتہم سے درخواست کر رہا ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا خطاب ہوگا اور پھر اس کے بعد میر کارواں حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دعا فرمائیں۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبل العلم بقبض العلماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور خانوادہ قاسمی کے اراکین، عزیز طلباء اور مہمانان مکرم، جلسے کی اور اس مجلس کی غرض و غایت آپ کے سامنے تفصیل سے آ چکی، اور واقعہ یہ ہے کہ اس وقت نہ دماغ حاضر ہے اور نہ حواس، اور اس سانحے سے سابقہ پڑا ہے وہ ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ علاقائی ملکی بلکہ عالمی سانحہ ہے، اور جو کچھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق چیزیں ہیں وہ 53 سال کے طویل عرصے پر محیط ہیں، نصف صدی سے زائد عرصہ۔ 1965 میں محلہ خانقاہ جہاں پر ہماری رہائش تھی، وہاں سے ہم موجودہ رہائش چھتہ مسجد کے قریب منتقل ہوئے۔ اس وقت سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے برادرم محمد اسلام قاسمی، ان سے میرا تعلق تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے شعبہ نادرہ میں وہ بھی تھے اور میں بھی تھا، اور ساتھ ہم ہمدرد وہاں پر رہے ہیں۔ وہاں سے پھر کچھ ہمارے شوق مشترک تھے، جو بچپن کے شوق تھے، ان کو بھی ٹکٹ جمع کرنے کا شوق تھا، مجھے بھی شوق تھا۔ ان کے والد مرحوم جن کی تعزیت کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی، ان کے لیے ایک بندوق لے کر آئے، میرے والد مرحوم بھی لے کر آئے ارگن، ہم ساتھ ساتھ بہت عرصہ، اور یہی وہ وقت ہے کہ جب بے تکلف ان کے مکان میں آمد و رفت اور اذان کی ہمارے یہاں پر آمد و رفت ہے، بہت قریب سے حضرت کو دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر شعور اور اس کے بعد کچھ اور آگے قدم بڑھایا زندگی نے، تو پھر حضرت کو شعور کے ساتھ دیکھا۔ پھر کچھ وہ مقامات آئے جن مقامات کی جانب برادرم مولانا نسیم اختر شاہ صاحب قیصر نے بڑے سلیقے کے ساتھ اشارہ کیا، ان مقامات پر بھی حضرت کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد وہ مقامات، ان سے آگے بڑھنے کے بعد جد و جہد، مسلسل کوشش، جستجو اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے، حالات کا، مصائب کا اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کا جو حوصلہ اور جو عزم دیکھا، اس نے ہمالیہ کا قد نیچے کر دیا اور کوہ ہمالیہ چھوٹا پڑ گیا۔ اتنا عظیم الشان عزم اور اتنا عظیم الشان ان کا حوصلہ، کوئی بھی مرحلہ ہو، کسی بھی درجے کے اندر ہو اور کوئی کسی بھی طرح کے حالات ہوں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب سلسلہ عطا فرمایا تھا، عجیب اللہ تعالیٰ نے کیفیت عطا فرمائی تھی۔ اور وہ جو ابھی کہا گیا کہ اصل شخصیت کا معیار اور شخصیت کا اصل پرکھ اور اس کی دیکھ ریکھ اس وقت ہوتی ہے جب مصائب کے اندر گھرا ہوا ہو۔ وہ جس ذات اقدس سے تعلق رکھتے تھے، جس خانوادے سے، اور پھر ان کی پخت و عزمیں، ان کی تمام کی تمام ساخت اور پرداخت کے اندر جو نسبت کار فرما تھی، ان کا تقاضا بھی یہی تھا۔ ان کی زبان انتہا سے زیادہ محتاج، ان کی نگاہ محتاج، ان کی تحریر محتاج، ان کا قلم محتاج، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ جل مجدہ نے ان کی ذات میں ایک کشش رکھی تھی، ان کی نگاہوں کے اندر کشش، ان کے چہرے کے اندر کشش، ان کی گفتگو کے اندر کشش، ان کی چال میں، ان کے انداز میں، ان کی نشست میں، ان کے برخاست میں، ان کے علم میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک کشش عطا فرمائی تھی۔ اور یہ تمام کی تمام ان نسبتوں کا اثر تھا جو حق تعالیٰ جل مجدہ نے ان کے دامن میں ڈال دی تھی۔ وہ
حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے تلمیذ رشید تھے، اور اپنے والد مرحوم حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جو خلیفہ ہیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے، جن کے بارے میں حضرات خلفاء اور حضرت تھانوی کے معتقدین کا فیصلہ ہے کہ حق تعالیٰ کے یہاں وہ طبقہ، وہ لوگ جو نسبت تھانوی سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا نام ان لوگوں کی فہرست کے اندر ہے جن کو حق تعالیٰ انشاءاللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اپنے والد مرحوم کے ساتھ بار بار انہیں تھانہ بھون حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، اور پھر وہاں پر انہوں نے زانوِ تلمس طے کیا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنے تمام طبیعت کے اعتبار سے عجیب و غریب شخصیت تھی۔ حق تعالیٰ جل مجدہ نے انتہا سے زیادہ محتاط زبان عطا فرمائی تھی۔ آج دنیا جن القاب کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتی ہے، کوششیں کرتی ہے، محنتیں کرتی ہے، پروپیگنڈے کرتی ہے، اشتہارہ بازی کرتی ہے، ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریق کبھی بھی نہیں رہا۔ وہ ان چیزوں سے نفور رہے، بلکہ ان کا طریق اپنے آپ کو چھپانا، اپنی کیفیات کو چھپانا، اپنی نسبتوں کو چھپانا، یہاں تک کہ اپنے علم کو چھپانا اور اپنی بزرگی کو چھپانا رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نے ایک موقع پر مجلس میں فرمایا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پر بیجا مطالبات کرتے ہیں، ناہنجار طریقے پر اور غیر مہذب طریقے پر۔ پھر جب یہ بے اصولی برتتے ہیں تو ان کے اس انداز سے میری ان کے آپس کے اندر چپکڑش ہوتی ہے، کہا سنی ہوتی ہے، اور فرمایا یہ آنے کے بعد یہاں مطالبہ کرتے ہیں کہ تعویذ دے دو۔ حضرت علیہ الرحمہ کا معمول تھا جب کوئی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا تو مصافحہ فرماتے، اس کے بعد دریافت فرماتے کہ آنے کا کوئی مقصد، اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ آنے والا زائر اگر کہتا کہ حضرت زیارت مقصد تھی، فرماتے تھے کہ مصافحہ ہو گیا، زیارت ہو گئی، آپ اپنے کام میں لگیے، مجھے اپنے کام میں مصروف ہو جانے دیجیے۔ یہی وقت کا انضباط تھا اور وقت کی قدر و قیمت تھی کہ 1000 سے زائد کتابیں حضرت کے دست مبارک سے نکلی، یعنی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ آتے ہیں دیہات سے اور گاؤں سے، اور آنے کے بعد یہاں پر ملاقات کرتے ہیں، میں ان سے دریافت کرتا ہوں کوئی کام، کسی کام کے بارے میں اطلاع نہیں دیتے۔ جب رخصت ہوتے ہیں تو بوقت رخصت کہتے ہیں کہ تعویذ دے دو، اور فرمایا حضرت نے کہ کس مقصد کے لیے تعویذ چاہیے، کس ضرورت کے لیے، اس کو بیان نہیں کرتے۔ فرمایا حضرت نے اپنے خلیفہ سے کہ اب ایسا ترکیب سمجھ میں آئی ہے اور تجویز یہ ہے کہ بسم اللہ کا نقش لکھ کر رکھ لیا جائے، اس کو موڑ کر، اور احادیث میں بسم اللہ کے بڑے فضائل بیان کیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ نقش بنا کر رکھ دیا گیا تعویذ کی شکل میں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ آتے ہیں دیہاتی، آئیں گے تعویذ کا مطالبہ کریں گے، ان کے مطالبے کے مطابق میں وہ تعویذ اٹھا کر دے دوں گا۔ چنانچہ کوئی نوبت کہا سنی کی یا بحث و تکرار کی یہاں پر نہیں پیش آئے گی۔ ہوا، تجویز عمل میں لائی گئی اور وہ تمام کی تمام چیزیں تیار کی گئی۔ حضرت کے یہاں سلسلہ شروع ہو گیا، آنے والے آئے، آنے کے بعد انہوں نے تعویذات کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے حسب تجویز وہ اٹھایا ڈبے میں سے ایک تعویذ اور ان کے سپرد کر دیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت نے فرمایا مجلس کے اندر الحمدللہ تجویز کامیاب ہو گئی۔ اب وہ جو بحث و مباحثہ و تکرار تھا اس کی نوبت اب ختم ہو گئی۔ یہ آتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں، میں آج اٹھا کر تعویذ دے دیتا ہوں، یہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت کے خلیفہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ابھی ابھی جو کچھ نوجوان اور ان کے ساتھ کچھ بوڑھے آئے تھے دیہاتی، آپ سے انہوں نے تعویذ چاہا، آپ نے تعویذ اٹھا کر دے دیا۔ وہ باہر نکل کر اپنی دیہاتی زبان میں کہہ رہے تھے کہ دیکھو کتنا ڈھاڈا عالم الغیب ہے، یعنی کتنا عظیم الشان عالم الغیب ہے، اس نے ہمارا مقصد بھی نہیں پوچھا، دریافت کیا کہ کس مقصد کے لیے تعویذ چاہیے اور اٹھا کر تعویذ دے دیا۔ یہ عظیم الشان عالم الغیب واقع ہوا ہے۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ اعلان لگا دو کہ تجویز ناکام ہو گئی اور لوگوں کے عقائد بگڑ رہے ہیں، لوگوں کے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔
فرمایا کہ آئندہ پوچھ تاج کا تعویذ دیا جائے گا، وہ لقب، وہ اعزاز جس کے لیے لوگ کوشاں ہیں اور دن رات ان کی جستجو یہی ہے، وہ گھر بیٹھے حضرت تھانوی کو مل رہا تھا۔ لیکن یہ وہ اکابر تھے کہ جن کے فکر، جن کا عقائد اور جن کے خیالات، جن کے رجحانات اور جن کا علم اللہ تعالیٰ نے انتہا سے زیادہ مضبوط عطا فرمایا تھا، فوراً اعلان فرمایا کہ عقائد بگڑ رہے ہیں، آئندہ پوچھ تاج کا تعویذ دیا جائے گا۔ ان حضرات محتاط زبان اور محتاط فکر کے اور محتاط طباع کے لوگوں کی تربیت حضرت خطیب الاسلام مولانا محمد سالم صاحب قاسمی کو حاصل تھی۔ پھر اپنے والد گرامی حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب الامان الحفیظ ہم نے دیکھا، اور ان حالات میں دیکھا، ان ایام میں دیکھا، ان ادوار میں دیکھا جس کے اندر ہمالیہ اپنی جگہ سے ہل جائے، قوم کے، عزم کے اور حوصلوں کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ فرمایا جتنے بھی بڑے حادثات پیش آئے، اتنا صرف زبان پر تھا، الفتنۃ کانت نائمہ لعنت اللہ علی من ایقظھا، کہ فتنہ سو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا بعد اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر جس نے سوتے ہوئے فتنے کو جگا دیا۔ فقط زبان کے اوپر اگر کبھی آیا تو اس سے زیادہ نہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت کی زبان محتاط تھی، حضرت کی نگاہ محتاط، حضرت کا قلم محتاط، اور کوئی ایسا لفظ گواہی ہے، زمین کو گواہی بنا کر، آسمان کو گواہی بنا کر، اور تمام ان کے قرب و جوار کے لوگ اس کے گواہ ہیں کہ کبھی ہم نے ان کی زبان سے کوئی غیر معیاری لفظ اپنے کسی قریب ترین اور اہم ترین دشمن کے بارے میں نہیں سنا۔ یہ حضرت کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا حضرت کا ایک امتیاز تھا۔ امتیازات تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان عطا فرمائے تھے۔ وہ قاسمی نسبت جس کا فیض کائنات کے اندر اس دنیا میں جہاں آبادی ہے، جہاں انسان ہے، جہاں ایمان پہنچا، جہاں پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کی اطلاع کے مطابق بحر و بر، خشکی و تری کے اندر، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، کوہ میں اور پتھروں کے اندر جہاں جہاں دین پہنچا، وہاں قاسمیت پہنچی۔ یہ قاسمیت کی گویا کہ حق تعالیٰ نے اس نسبت کو، ان کے اخلاص کو وہ قبولیت عطا فرمائی کہ جس کا فیضان قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ افسوس کہ اس فکر قاسمی کے ترجمان آخری شخصیت، میں بار بار کہتا تھا کہ آخری شخصیت ہے دیوبند کی نہیں بلکہ قاسمی فکر کے ترجمان کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا، ایسی شان۔ یاد رکھنا کہ اہل علم نے لکھا کہ جب علم اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اختصار، حضرت کے سامنے سوالات ہوتے تھے علمی، چٹکیوں کے اندر، لمحات کے اندر، پلک جھپکتے کے اندر ان کا جوابات اور تشفی بخش یہی انداز، یہی طریقہ کار ان کے والد گرامی حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ وہ سلسلہ ترجمانی کا، اسلام کی ترجمانی کا، عقل کی راہ سے اور دلائل کی راہ سے اسلام کی تفہیم کا، جو محی الدین ابن عربی المعروف بھی شیخ اکبر سے، پھر پہنچا عبدالوہاب شمعرانی، اور اس کے بعد حضرت امام غزالی، اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد شہید اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے جس میراث کی ترجمانی کی اور جس کو سنبھالا، وہ شبیر احمد عثمانی سے ہوتا ہوا سالم قاسمی تک پہنچا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کا حق ادا کیا اور اس کو لے کر آگے بڑھے، اور ان کی محنتوں کا، ان کی جدوجہد کا عملی نمونہ وقف دارالعلوم دیوبند آپ کے سامنے موجود ہے۔ کہاں سے چلے تھے، کس انداز پر چلے تھے اور کس طریقے پر، جو یہاں پر نئی نسل ہے وہ جانتی بھی نہیں کس کو۔ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے اس جگہ پر جنگل تھا، اجاڑ جنگل، فقط ایک درخت تھا، جامن کا ایک درخت، اس کے نیچے ایک چارپائی، وہاں سے چلے ہیں اور آج آپ جہاں پر پہنچے ہیں یہ ان کی محنتوں کا عظیم الشان شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ میں نے بارہا سنا، ایسے مواقع پر حضرت کی زبان سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ یہ دین، یہ شریعت، یہ قانون الہی، یہ اسلام، اس کی بقا اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی۔ اب کوئی نیا دین آنے والا نہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی کتاب نازل ہونے والے نہیں۔ جب اس دین کی بقا
क़यामत तक के लिए मकसूद कर दी गई और क़यामत तक के लिए मकसूम हो गई, तो फिर फरमाते थे कि अल्लाह ताला शख्सियात पैदा करते रहेंगे, उन शख्सियात से अल्लाह ताला काम लेते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमें यकीन है, ये तो हकीकत है कि जो अपनी जगह खाली कर चला गया, उसकी जगह और उसका खराब पुर नहीं हुआ, लेकिन इस दीन की जब बका मकसूद है तो इंशाअल्लाह ख़ानदान के अंदर से अल्लाह ताला ने वो अफराद तैयार कर दी है, उनकी बुनियाद डाल दी, जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कारवान की क़यादत वो सियादत करेंगे और आलम इस्लाम के अंदर फिर कासमियत को, कासमी फिक्र को, निस्बत कासमी को, हिकमत कासमी को आगे लेकर बढ़ेंगे। मैं अपनी जानिब से और अपने तमाम मुताल्लिकीन की जानिब से ख़ानदान कासमी के अफराद की खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ। बात वही है कि जो किसी ने कहा है और यहाँ पर मुसलसल कहा जा रहा है कि हम सब इस वक्त ताज़ियत के मुस्तहिक हैं। इस बात की बयान नहीं किया जा सकता कि किस अंदाज से हम ताज़ियत करें और किससे ताज़ियत करें और अपने आप को ताज़ियत का मुस्तहिक समझते हैं या ताज़ियत देने वालों में। बहरहाल और इन तमाम अपने मुख्तसर चीज़ों के साथ इंशाअल्लाह और भी हज़रत की शख्सियात के पहलू सामने आएंगे और वहाँ पर लोग गुफ्तगू करेंगे, बातचीत होगी और इंशाअल्लाह उन चीज़ों को आपके सामने बयान करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।